ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر, ڈیجیٹل کریٹر, بہت ساری ان کی پہچان ہے. وہ ہمارے ساتھ پرسنالٹی پاکستان کی بیٹی جو کہ یہاں پر بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, وہ موجود ہیں. الشبہ خالد نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم الشبہ. سب سے پہلے آپ نے کچھ ٹرپس ارینج کرائے, میں نے آپ کے دیکھے, سوشل میڈیا پر بھی دیکھے کہ مختلف اسٹوڈنٹس کو, لوگوں کو, کمیونٹیز کو اکٹھے کر کے آپ لے کے جاتی ہیں. یہ اس لیے بڑا اچھا مجھے لگا کہ احمد یہاں پر سب سے زیادہ جو ہمیں فیل ہوتی ہے وہ تنہائی فیل ہوتی ہے, کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, آپ کی بات, آپ کے کلچر کو سمجھنے والا نہیں ہے, اور پھر آپ کسی کے ساتھ پلانز نہیں بنا سکتے. تو کس طرح سے یہ آئیڈیا ہے, کس طرح سے یہ انیشیٹو آپ نے لیا؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام نیلم, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا شو میں. تو میرا جو مین مقصد تھا میرا مین مقصد تھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور آ کے ڈپریس ہو جاتے ہیں, فیملی سے دور آتے ہیں, پاکستان کو چھوڑنا نا بہت مشکل ہے ایکچولی. تو پاکستان چھوڑ کے آتے ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس کو بہت اکیلے رہ جاتے ہیں, دوست نہیں بنا پاتے, کچھ بہت شائع ہوتے ہیں. تو میرا مقصد تھا کہ ایٹ لیسٹ ٹرپ میں آئیں. ہمارا مین مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پروفٹ کو لے کے چلیں, میرا مقصد تھا کہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کو جوڑ کے رکھیں, دوست بنیں, ہماری کمیونٹی کے اندر سے دوست بنیں, ہم ٹریول کریں ساتھ, دوستوں سے آگے دوست بنیں. اس طرح جتنے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے ملیں گے, دوست بن کے رہیں گے, ایون ناٹ ایون پاکستان, انڈیا, ادھر ادھر سے جتنے بھی لوگ آپس میں کمیونیکیٹ ہوتے ہیں سارے آپس میں مل کے رہیں. میرا یہ پلان تھا. تو میں نے اس لحاظ سے ڈاؤن ٹاؤن ٹریولرز شروع کیا, اور پہلا ٹرپ لے کے گئی 61 لوگوں کا, جس کے اندر فیملیز بھی تھیں, اسٹوڈنٹس بھی تھے, ساؤتھ انڈینز بھی تھے, اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر طرح سے, ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. ویلز سے آئے ہوئے تھے, اسکاٹ لینڈ سے آئے ہوئے تھے, لنڈن سے ٹرپ تھا, لیکن جوائن ہمیں بہت دور دور لوگوں سے کیا, لوگوں نے دور دور جگہ سے کیا, اور بہت اچھا ٹرپ رہا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار وہ انڈیا پاکستان والا سین وہ نہیں تھا. بڑی ایک بچی سی, ایک فیملی والی وائب تھی, اور ایون ہمارے ساتھ ایک 3 سال کی بچی تھی, چھوٹی سی, اور وہ 3 سال کی بچی نے بھی ٹریک کر کے ہم لوگ آل دا وے ڈڈل ڈور گئے, اور وہاں سے واپس آئی. فیملیز تھیں, تو وہ بڑا اچھا رہا. اسٹوڈنٹس تھے, فیملیز تھی, تو ایک وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جڑ کے رہی, سب کچھ, ایوری تھنگ واز ویری پرفیکٹ. یقیناً. اور بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں الشبہ, یہاں پہ تو بہت ساری کمیونٹیز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ جب اگر یونیورسٹی میں ہوں وہاں پہ بھی تمام لوگ مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ عموماً جو اسٹوڈنٹس ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تمام لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ وہ ٹریول بھی اکٹھا کریں, ایک دوسرے کو زیادہ جانیں. اچھا یہ بتائیے گا, جو میں اگر اپنی بات بتاؤں نا, اور شاید نیلم بھی, کہ 2-3 لوگوں کو بھی سنبھالنا ہو نا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے وہ جی میں تو یہ نہیں کھاؤں گا, میں تو یہ نہیں کروں گی, لیٹ پہنچ گئے, غائب ہو گئے, 10 بجے کا ٹائم تھا, 8 بجے, وہ 10 بجے تک نہیں پہنچے, جو بھی, تو 1000 مسئلے ہوتے ہیں نا. 2 یا 3 لوگوں کو بھی مینیج کرنا, آپ نے 61 لوگوں کو مینیج کیا ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے گا کہ یقیناً چیلنج, ایک بہت بڑا چیلنج تو ہے, لیکن کس طرح سے اس کو آپ نے اس کو لے کے چلی, اور کیا آپ کو کوئی شوق ہے کہ بھئی ہم اس طرح کے جو چیلنجز ہیں ان کو میں فیس کروں اور پھر اس کو ڈیلیور کروں زبردست انداز سے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ پاکستانی ہیں, ایشینز ہیں, ان کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں دینا, تو اسی لیے ان کو میں نے ایگزیکٹ ٹائم دیا ہی نہیں تھا. میں نے ٹائم ہمیشہ پہلے دیا تھا, لیکن ٹو بی آنیسٹ سارے وہ پہلے والے ٹائم پہ ایگزیکٹ ٹائم پہ تھے, کیونکہ لنڈن ہے نا, تو پھر سارے ٹائم پہ پہنچے تھے, ٹائم فالو کرتے ہیں, تو سارے ٹائم پہ تھے. مطلب کسی نے خاص کوئی تنگ نہیں کیا اس طرح کا, لیکن سب ٹائم مینجمنٹ بہت اچھے سے ہو گئی. ٹیم نے میری بہت اچھے سے مینجمنٹ ساتھ مینیج کیا سب کچھ. کھانے کا یہ تھا کہ مجھے پتا تھا بیچ میں سارے نان ویج ویج دونوں ہوں گے, تو پھر میں نے ساتھ سینڈوچز بھی رکھے تھے, اور ساتھ میں نے بریانی سرو کی تھی سب کو. تو بریانی اور سینڈوچز کی وجہ سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کسی نے کچھ کھانا ہے. پھر اسنیکس رکھے, بچی تھی ساتھ, اسنیکس رکھے. تو پہلا ٹرپ ایسا رکھنا تھا کہ مطلب سارے آگے اس سے بھی اچھے ہوں گے, لیکن پہلا ٹرپ ایسا رکھنا تھا کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. بالکل. اور باقی جہاں تک بات ہے ٹریولنگ کی, تو ٹریولنگ کا مجھے شوق ہے. مجھے یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ نئے لوگوں سے کنیکٹ کروں, نئے لوگوں سے کمیونیکیٹ کروں, اور پھر آئی لائک ٹو میک فرینڈز, آئی لائک ٹو کہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہوں, اپنی کمیونٹی ہوں, سارے ہوں, اس طرح کا مطلب ایک سین بنا رہے. لائک میرا فرینڈ سرکل بہت اچھا تھا, بیکاز میں نے BNU سے اسٹڈی کیا تھا لاہور میں, تو اس وجہ سے ٹریولنگ کا شوق ہے بیسیکلی. اچھا, پاکستان میں بھی آپ نے کہا کہ آپ اسی طرح سے انیشیٹو آپ نے لیا, اور پاکستان میں بھی ٹرپس آپ ارینج کراتی تھی, تو پاکستان میں کن کن جگہوں پر آپ گئے؟ پاکستان میں 5 سال سے بزنس کری تھی, اور پاکستان میں ہم لوگ لاہور, اسلام آباد اور کراچی سے ٹرپس لے کے جاتے تھے. سکردو, ہونزا, گلگت, سوات, نران, 1-2 days, 3 days, 7 days. وہاں پہ بہت پرابلمس آتے تھے, کیونکہ وہاں پہ لڑائی ہو جاتی تھی اور بس گلے گلے پکڑ لیے, لیکن یہاں پہ یہ والا مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ جو ٹرپ لے کے جاتی تھی نا میں, تو وہاں پہ یہ مسئلے ہوتے تھے, لیکن پھر وہاں پہ میں خود نہیں جاتی تھی. پھر میں نے گائیڈ رکھا ہوا تھا, وہ گائیڈ جاتا تھا آگے, لیکن میں سارا کچھ مینیج کرتی تھی.
لیکن وہی بات ہے نا کہ وہاں پہ لوگ تھوڑے سے زیادہ وہ ہیں, مطلب غصہ یہ وہ کر دینا اینڈ آل دیٹ, تھوڑے زیادہ جذباتی ہیں تھوڑے سے, لیکن یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے, تو ذرا وہ رہنا ہے, تو اس لیے یہاں پہ اس کی نسبت آسان ہے کام, وہاں پہ تھوڑا مشکل تھا. الشبہ کچھ یہ بھی بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ آپ ابھی یہاں پہ بھی آئے ہوئے آپ کو کچھ عرصہ ہوا, اور اس سے پہلے آپ پاکستان 5 سال بزنس کر رہی تھیں, تو یقیناً یہ تو جو آپ کی ایج گروپ کے اور اسٹوڈنٹس ہیں نا یا اور جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ ایک مشعل راہ ہیں, ان کو بھی, اور شاید نیلم اب میرا خیال ہے کچھ لوگ آتے بھی ہیں فیلڈ میں نا. ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب تک ماسٹرز ایک تو آرام سے کرنا ہے اور جاب کے بارے میں نہیں سوچنا, ساتھ بھی نہیں کرنی, اس کے بعد بھی ملے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ بتائیے گا الشبہ کہ آپ کس طرح سے بزنس کا آپ کا ذہن میں کوئی فیملی آپ کی بزنس میں تھی اس لیے آپ نے سوچا ہوا تھا, یا اسٹڈیز کے درمیان میں آپ کو لگا کہ آپ بزنس کر سکتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ ٹریولنگ کا بزنس؟ سب سے پہلے تو میں آئی تھی یہاں پہ ماسٹرز کے لیے آئی تھی, اور میں نے یونیورسٹی آف پورٹسموتھ تھی میری, لنڈن سے دور شہر ہے, تو وہاں سے جب میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا, میرے بھائی یہاں ہوتے ہیں, میرے بھائی یہاں 15 ایئر سے وہ یہاں پہ, تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں بس اب آجو, اور جابس نہیں کرنی, آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہر بندہ آ کے یہاں پہ اور جابس کرتا ہے اینڈ آل دیٹ, انہوں نے کہا نہیں اب آ کے اپنا بزنس کرو. تو بیسیکلی آئی ایم رننگ اے فوٹو اسٹوڈیو, ڈاؤن ٹاؤن اسٹوڈیو لنڈن, وچ از ان سینٹرل لنڈن نیکسٹ ٹو یوسٹن اسٹیشن. وہ بالکل سینٹرل لنڈن میں ہے, اس میں فوٹوگرافی, پوڈ کاسٹ وغیرہ نا ایوری تھنگ وہ میں رن کر رہی ہوں. بہت خوب. اس کے بہاف پہ, ڈاؤن ٹاؤن کے بہاف پہ ہم نے کہا کہ ہم ٹریول کمپنی بھی کھولتے ہیں, گروپ آف ڈاؤن ٹاؤن, تو وہاں سے ہم نے ڈاؤن ٹاؤن اسٹوڈیو سے ہم نے کھولا ڈاؤن ٹاؤن ٹریولرس. کیا بات ہے, مین بزنس تو وہ ہے. اس کے بعد آگے یہ تو ہم نے ویسے ہی کہا کہ یار چلو یار اچھا ایک شوگل میلہ کمیونٹی لوگوں کے ساتھ انجوائے ہو جائے گا, لیکن اٹ واز ویری گڈ, وہ اچھا گیا. یہ مجھے بہت امپریسو لگ رہا ہے الشبہ, جیسے ینگسٹر جب پاکستان سے آ رہے ہیں تو ہم اوبیسلی جیسے الشبہ نے بھی پوائنٹ ریز کیا کہ شروع میں آ کے آپ کو اس ملک میں جگہ بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تو پھر لوگوں کو ہر طرح سے جابس کرنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب اتنا پڑھ لکھ کر وہاں سے آ رہے ہیں, پھر یہاں پہ بھی محنت کر کے بڑی بڑی ڈگریز لے رہے ہیں, تو وہ پوزیشن جو ان کو ملنی چاہیے وہ ملتے ملتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ایسے میں الشبہ نے اپنا جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیا ہے, مطلب اپنے لیے بھی ایک جاب کریٹ کی ہے, اور باقی کتنے لوگوں کے لیے انہوں نے اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ کی ہوں گی. اچھا الشبہ, یہ تو بات ہو گئی ساری کام کی اور گھومنے پھرنے کی. پاکستان جشن آزادی اور یوم آزادی, اس کی کچھ یادیں ہم سے شیئر کریں کہ بچپن میں کس طرح سے آپ 14 اگست کا دن مناتے تھے, اور اسکول میں اور کالج میں. اب یقیناً آپ جس طرح سے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہوں گی, آگے رہتی ہوں گی. بچپن میں جب 14 اگست آنے لگتی تھی نا, تو ماما ہمیں پیسے دینا بند کر دیتی تھی. ماما کو پتہ ہے لوگ باجے لے آئیں گے, تو ہفتہ پہلے ہی ہماری پاکٹ منی بند ہو جاتی تھی. اس کے بعد ماما ہمیں خود لا دیتی تھی, وہ جھنڈیاں آتی تھیں چھوٹی چھوٹی, وہ ڈوریوں میں ڈالتے تھے ہم پوری رات بیٹھ کے اس کو, اس کے بعد پھر آٹے سے بند کرتے تھے اس کو. وہ کرتے رہے ہم لوگ پورا ایک رات بیٹھ کے پہلے, اور اس کے بعد ہر 14 اگست پہ بارش ہو جاتی تھی. تو وہ اتنی پیاری یادیں نا کہ ہم لوگوں نے 14 اگست کا جھنڈا لگانا اوپر چھت پہ جا کے, اور اس کے بعد پھر جھنڈیاں سے جانا, پھر ہم لوگوں نے باہر کرکٹ کھیلنا اس دن. یہ اس دن کا, کیونکہ ہمیں وہ باجے تو ملتے نہیں تھے, لڑکوں کو تو پھر باہر مل جاتے تھے لیکن ہمیں باجے نہیں ملتے تھے. پھر یہ پلان ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, تو بہت بچپن کی بات بتا رہی ہوں, پھر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے, فرینڈس کے ساتھ پلان بننا شروع ہوا, تو فرینڈس کے ساتھ ہم بناتے تھے, کانٹینٹ کریٹ کرتے تھے, سارے گرین کپڑے پہن کے, تو پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان زندہ باد. وہ پھر ہم وہاں سے ٹک ٹاکس پہ ویڈیوز لگانا شروع کی, انسٹاگرام پہ لگانا شروع کی. پھر وہ اصول بن گیا کہ بھائی 14 اگست پہ ہم نے کانٹینٹ بنانا ہی بنانا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. اور ایون کہ لاسٹ 14 اگست کی میری ادھر کی تھی, لنڈن کی, اور وہ ماشاءاللہ اتنی وائرل ہوئی, اٹ واز آن 6 ملین. وہ میں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور وہ میں کھڑی ہوئی تھی پکٹ لے, اور وہ اتنی وائرل ہوئی کہ وہ 6 ملین پہ چلی گئی. بہت خوب. تو بچپن میں تو ہم لوگ اپنے گھر میں نیلم جھنڈا لگایا کرتے تھے, اور چلے جب محلے میں ایک مقابلہ بھی ہوتا تھا نا کہ کس کا سب سے اوپر ہوگا, اور کہ جی دور دور سے نظر آئے, لوگ خوش ہو جاتے تھے. تو الشبہ کا جو جھنڈا ہے وہ 6 ملین لوگوں تک پہنچا. یہ پاکستان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. پاکستان کا جو نام ہے, پاکستان کی جو آزادی کا میسیج ہے, انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچایا. اچھا الشبہ, کچھ جیسے بھی نیلم بھی پوچھ رہی تھی نا, بتائیے گا کہ ہمارے دور میں تو ہوتا تھا اسکولز میں کوئز کا کمپٹیشن بھی ہو رہا ہوتا تھا, اسپیچز بھی ہوا کرتی تھیں, ملی نغمے بھی گائے جاتے تھے. تو مجھے امید ہے ابھی بھی ہوتا ہوگا. تو آپ نے اسکول کے دور میں اس طرح کے مقابلوں میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا؟ مجھے نا سب سے آگے کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نعت سنائے.
اور وہ ایک نعت تھی جس میں میں ہمیشہ ایک لائن بولتی تھی, تو وہ میرے ٹیچرز اس نعت کے لیے مجھے کھڑا کر دیتے تھے آگے, اور وہ بڑی وہ لبے آتی ہے دعا بن کے, آئی گیس وہ نعت ہے یا سم تھنگ لائک نظم ایگزیکٹلی, تو وہ اس کے لیے پھر میں کھڑی ہوتی تھی اور میں سناتی تھی, اور پھر میں اٹک جاتی تھی. وہ کہتے تھے جب تک تمہیں یاد نہیں نہ ہوگی تب تک ہم یہی سنائیں گے. باقی 14 اگست پہ ہمارے پورا وہاں پہ ایک سیلیبریشن ہوتی تھی ہمارے اسکول میں, سارے کچھ نہ کچھ بنا کے لے کے آتے تھے ٹیچرز, ہم اسٹوڈنٹس تو فری انوائٹیڈ تھے, تو وہ ایک پارٹی ہوتی تھی ایک کائنڈ کی نا, 14 اگست کی انڈیپینڈنس پارٹی ہوتی تھی, تو وہ یہ ہوتا تھا. اچھا الشبا تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. احمد, پاکستان اور انڈیا اوبویسلی دونوں 1947 میں آزاد ہوئے, ایز اے میٹر آف فیکٹ بنگلہ دیش بھی. اخبارات میں یہ خبر رپورٹ کس طرح سے ہوئی, اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ڈان سے لے کر اور واشنگٹن پوسٹ تک کس طرح سے یہ خبر, کیونکہ پوری دنیا میں یہ مین جو تھی نا ریڈ لائن تھی, اور مین ہیڈ لائن تھی, اور ہر کسی اخبار نے, بڑے سے بڑے اخبار نے اس کو رپورٹ کیا, مختلف اخبارات میں رپورٹ ہوئی. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کہ ڈان نے جو ہیڈ لائن تھی ان کی, برتھ آف پاکستان این ایونٹ ان ہسٹری, تو ڈان اخبار کی اس دن کی یہ ہیڈ لائن تھی. اور یہ دا اسٹیٹسمین اخبار جو ہے اس میں بھی ٹو ڈومینینز آر بورن, انڈیا اور پاکستان دونوں کی برتھ ہوئی تھی, اور سوورن پاکستان اینڈ انڈیا بورن, دا مارننگ نیوز سیڈ, یہ مارننگ نیوز کی خبر ہے. اور اس کے علاوہ دا ٹریبیون لاہور, اس کی خبر تھی انڈیا ویکس ٹو لائف اینڈ فریڈم, کیونکہ جو سب کانٹیننٹ تھا, انڈین ریجن تھا, اس کو آزادی ملی تھی. میل کی جو خبر تھی وہ تھی برتھ آف ٹو نیشنز. تو مختلف اخبارات نے اس طرح سے انڈیا اور پاکستان کی جو آزادی کی خبر تھی اس کو رپورٹ کیا. واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا انڈیا اچیو سوورینٹی ایمڈ سینز آف وائلڈ ریجوائسنگ. تو مختلف اخبارات میں اس طرح سے رپورٹ کیا گیا. اس سے پہلے ہم نیو یارک ٹائمز میں جو ہیڈ لائن لگی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یقیناً کلیشز بھی ہوئے, بہت خون بھی بہایا گیا, بہت لوگوں نے قربانیاں دیں, اپنا گھر بار چھوڑا. تو یہ ساری کہانیاں جو کہ ہم نے بچپن میں سنی ہیں. الشبا, آپ کی بھی جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوں گے یقیناً انہوں نے بھی آپ کو کہانیاں سنائی ہوں گی کہ اس دن یہ ہوا تھا, پھر ہم یہاں رکے, پھر اس طرح کی کہانیاں سنتی تھیں آپ؟ ہم لوگ ایکچولی بیسیکلی کمبائنڈ فیملی میں رہے نہیں ہیں, تو اتنا کوئی کہانی سنی نہیں. اور اس کے بعد یہ تھا کہ کبھی بھروں سے بات کرنے کی نا وہ ہمت ہی نہیں پڑتی تھی. جب بھی وہ بات کر لیتے تھے کیا بورڈ ٹاپک ہے یار, تو وہ سنا ہی نہیں کبھی. ہاں, لیکن بعد میں جا کے فرینڈس کے بیچ میں بیٹھ کے ہسٹری سنتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا ہسٹری سننے کا, کہ اس ٹائم پہ یہ ہو گیا. ایون ابھی بھی کافی میرے انڈین فرینڈز ہیں جو کہ جن کی فیملیز آدھی ادھر ہے, مسلم انڈین فرینڈس جو لوگ ابھی انڈیا میں رہ گئے اینڈ دے لیو ان انڈیا اینڈ آل دیٹ. ایسے تو میں نے کوئی کہانی نہیں سنی اپنے پیرنٹس سے, نہ اپنے گرینڈ پیرنٹس سے. یقیناً. اچھا الشبا, ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی نا, وہ درمیان میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے آپ ٹرپس جو ہیں وہ لے کے جاتی تھیں, اور ٹریول جو ہے آپ نے وہاں پہ یقیناً بہت زیادہ کیا پاکستان میں. تو وہاں کی کوئی جو آپ کو بیسٹ ڈیسٹینیشن کون سی لگتی ہے پاکستان کی؟ اگرچہ شاید مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ کسی ایک کو چوز کیا جائے, لیکن کوئی ایک ایسی جگہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو. ویسے تو ہمارا پورا پاکستان ہی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں, جیسے ہر بندے کو ڈفرینٹ جگہ پسند ہوتی ہیں, کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں, باقیوں کا نہیں مجھے پتا. اسکردو میں ڈیوسائی ہے, ڈیوسائی از ویری نائس. اس کے بعد فیری میڈوز ہے جس کا ٹریک ہے کافی دیر کا, جس کی اکثر روڈ جس کی احمد کی فیوریٹ جگہ. میں 3 بار جا چکا ہوں. ڈیوسائی از ون آف مائی فیوریٹ, اینڈ فیری میڈوز. فیری میڈوز زبردست. فیری میڈوز یقیناً ایسی جگہ جہاں پہ جانا چاہیے, اور وہاں پہ آپ کو پریاں نظر آ بھی جاتی ہیں. اور اس بارے میں نیلم شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بہت زبردست اس کو جس طرح سے ڈسکرائب کیا نا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو رائٹرز ہیں, تو میری جو پہلا تعارف تھا نا وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے حوالے سے, ان کی ایک کتاب میں اس کو میں نے ذکر پڑھا, تو میں نے سوچا کہ کیا ایسا بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے. تو غالباً 2004 میں پہلی بار گیا تھا. اور جیسے الشبا کہہ رہی ہیں نا کہ وہ جو ایک بار وہاں چلا جائے وہ پھر اس کی جو فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ وہی ہوتی ہے. اور اس میں بالکل ایک ایسی جگہ جہاں پہ جا کے آپ کو نہ موبائل کی ضرورت, موبائل تو خیر چلتا بھی نہیں ہے, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں, آپ ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ قدرت ہوتی ہے. اچھا, میں اسی سے ریلیٹڈ الشبا سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں ایسے بہت سارے
برٹش پاکستانیز بھی ہیں جن کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے, جو میکسیمم انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا ہے. پاکستان وہ جاتے ضرور ہیں مین سٹیز میں, لاہور, اسلام آباد, کراچی, لیکن انہوں نے یہ جو پاکستان کی ریئل بیوٹی ہے نا, یہ وہ دیکھنے سے تھوڑا سا نا ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں جانا کتنا مشکل ہوگا. اور پھر کچھ دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں, ان میں بھی دے آر انٹریگڈ کہ پاکستان کی ہم نے پکچرس میں دیکھا بڑا خوبصورت ہے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ماشاء اللہ سے آپ یہاں پہ بھی کام کریے پاکستان میں, تو یہاں سے اسپیشل ٹرپس لے کے جائیں پاکستان کے لیے؟ بالکل. میں جب پاکستان میں تھی تب ہی میرے پاس برٹش, ناٹ برٹش پاکستانی, برٹش مطلب اٹس آف برٹش, وہاں سے گورے لوگ آنے لگ گئے تھے ٹورس کے لیے. ایون میرے پاس دبئی سے ایک عربی آئی تھی, اربن تھی, وہ آئی تھی اور میں نے اس کو پورا ہونزا گھمایا تھا. اور میں کہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگوں سے زیادہ باہر کے جو لوگ ہیں نا ان کو پاکستان دیکھنے کا شوق ہے, کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے تو دیکھ لیا ہوا ہے, تو ان کو بہت شوق ہے دیکھنے کا پاکستان. اور وہ لوگ بہت خوشی سے آتے ہیں, خوشی سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں ویری بیوٹیفل یہ وہ. جہاں تک برٹش پاکستان کی بات, برٹش پاکستانیز کی بات ہے نا, وہ لوگ جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنی فیملیز کو آلریڈی وہ مہینہ چھٹی پہ آتے ہیں, تو وہ اپنی فیملیز کو ملنے ملانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ ناردرن سائڈس کے لیے ٹریول کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اگر ہم اس لحاظ سے پلان کریں کہ برٹش پاکستانی کو لے کے جائیں ہم پاکستان, تو آئی تھنک کہ وہ پریفر کریں گے کہ ہم لوگ ادھر ادھر ہوں, لائک یورپ وغیرہ گھومائیں یا اور جگہ گھومائیں جو قریب ہے اور جہاں پہ زیادہ آسان رہتا ہے. اچھا, آپ نے وہاں پہ تو بہت سارا ٹریول کیا, یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹریول کیا, اور آپ نے تو ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی پھر چیزوں کو آبزرو کیا نا, تو آپ کے خیال میں جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ پاکستان میں بہت خوبصورت جگہیں ہیں, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, تو پاکستان میں ٹورزم کو مزید فروغ دینے کے لیے آپ کے خیال میں ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے, ایسی کون سی فیسلٹیز جو اب آپ نے یہاں پہ رہ کے بھی آپ نے آبزرو کر لی ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے ٹورسٹ کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ چیزیں اگر پاکستان میں انٹروڈیوس کی جائیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان میں نا سب سے مین ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سیلاب آتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو ہماری روڈز بلاک ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا روڈز کے اوپر دیکھا جائے اور روڈز کے اوپر کام کیا جائے نا, تو ہم لوگ ٹائملی ایک جو ٹائم دیا ہوتا ہے, کسٹمر ایکچولی خراب ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ آپ نے تو یہ ٹائم دیا تھا, اس ٹائم پہ تو ہم پہنچے نہیں, کیا کریں بھائی, اب روڈ اوپر سے پہاڑ پورا نیچے آ گیا, کیا کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ سین نہیں ہے, یہاں پہ ہم نے جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ ایگزیکٹ وہاں پہنچے ہم لوگ, اور کیونکہ روڈ نہیں خراب تھی. اگر پاکستان میں روڈز کے اوپر تھوڑا سا دیکھا جائے, تھوڑا دھیان کیا جائے, تو آئی تھنک وہاں پہ ٹورزم زیادہ اچھا چلے گا, بیکاز وہاں پہ پاکستان تو ایک ہے ہی اتنا پیارا ملک, پورا ٹورسٹ ہے, ٹورسٹ. اچھا لشبہ, آپ کی جو انیشیٹو ہے وہ ایک مطلب لڑکی جب آتی ہے, خاتون اس طرح سے ایک کمپنی چلاتی ہے, تو لڑکیوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ جیسے جو اکیلے ٹریول کرنا چاہتی ہیں, یقیناً پاکستان میں بھی ملتا ہوگا. ہم کہتے تو ہیں کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بڑی محفوظ ہیں, لیکن یہاں پر بھی لڑکیاں ڈرتی ہیں ٹریول کرتے ہوئے, اکیلے دور جاتے ہوئے. تو یہاں پر پھر کتنی لڑکیوں نے کہا کہ تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ انیشیٹو لیا, اب ہم مطلب ایک لڑکی کی جب لیڈرشپ میں آپ بڑا محفوظ فیل کر کے جاتے ہو ایسے ٹرپس کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. میرے ساتھ جو ٹیم میں بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ ایک فیمیل ہی ہیں, زوفیشا نقوی, اور ایک حسان ہے, وہ انڈیا سے ہیں, اور ہم لوگ 3 مل کے ٹیم چلا رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم 2 لڑکیاں مل کے ٹیم چلا رہی ہیں اور ایک کمپنی چلا رہی ہیں, تو لڑکیاں ایون میسج کرتی ہیں کہ از اٹ آل گرلس ٹرپ, تو پھر میں ان کو میسج کرتی ہوں یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی یو ڈونٹ نیڈ دا آل گرلس ٹرپ. آپ ایسے آؤ گی تو آپ کو لگے گا آل گرلس ٹرپ ہے, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, آئی ایم دیئر. اور ظاہری سی بات ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور لڑکیاں بہت سیو ہو جاتی ہیں کہ ہاں یار. اور ایون ایک لڑکی تو مجھے آ کے کہتی ہے ٹرپ پہ کہ یار آئی ایم سو موٹیویٹیڈ, آپ نے بزنس شروع کیا, اب تو میرا بھی بڑا پلان تھا کہ میں اپنا برانڈ شروع کروں, اور لیکن اسٹوڈنٹ میں کیسے کرنا ہے. تو پھر ہم لوگوں کو ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ڈو اٹ, PSW پہ ہو یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہو, کیا کم آن ڈو اٹ. لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور پھر لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ یار کیا ہوگا, ہم یہ کر لیں گے, یہ نہیں ہوگا یا کچھ ہوگا, لیکن آئی تھنک دس از دا موٹیویشن فار آل دا اسٹوڈنٹس. بالکل, یہ بہت ضروری بات ہے نیلم کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا نا, اور خاص طور پہ جیسے لشبہ نے بتایا کہ انہوں نے تو خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی ہے, اور اب وہ ایک موٹیویشن ہے بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہت آپ کا بھی شکریہ لشبہ کو, آج آپ نے انوائٹ کیا اور ہمیں اتنی جو زبردست شارٹ نوٹس پہ کیا, پتہ چل گیا کہ لشبہ جو ہے نا وہ ایک ٹریول کمپنی چلا رہی ہیں, فورن ٹریول کرتی جو ہے نا لائٹ کی اسپیڈ سے انہوں نے آئی. بہت شکریہ لشبہ. بالکل ہمارے شو کے لائک 2-3 منٹس رہ گئے. کل ہم جب آئیں گے تو پھر پاکستان کا جو یوم آزادی ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. پاکستان میں تو اب سے 1 گھنٹے بعد سیلیبریشن شروع ہو جائیں گی. کیا میسج دیں گی آپ پاکستانی ینگسٹرز کو
کہ کیا کر سکتے ہیں وہ یہاں پر آ کر, کیا اپرچونیٹیز ان کو دیکھنی چاہیے, کس طرح سے یہاں اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے, یا پاکستان میں جو بیک ہوم آپ کو دیکھیں گے کیا میسج دیں گے آپ؟ میرا میسج یہ ہے کہ اکثر مجھے ڈی ایمز بھی آئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آنا چاہتے ہیں, پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں, پاکستان میں کچھ نہیں رہا. اگر آپ اپنی کنٹری سے پیار نہیں نہ کر سکتے تو پھر آپ کہیں کسی بھی جگہ سے پیار نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو آپ اپنی کنٹری سے پیار کرنا سیکھیں. اگر آپ کو اپنی کنٹری سے پیار ہے نا, پھر ہی آپ دوسری کنٹری میں جا کے کچھ کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں ہم کیا کریں گے, کیا نہیں کریں گے, اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئیں, کیا کریں, وہاں جابس کا یہ آپشن ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ نے اسٹیپ لے لیا تو پھر لے لیا, اس کے بعد آپ نے پیچھے نہیں ہونا. ایک بار اسٹیپ لے کے تو دیکھو یار, جب تک آپ نے پانی میں پیر ہی نہیں رکھا کیسے پتہ لگے گا کتنا گہرا ہے. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, آئی تھنک ان کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اسٹیپ لینا چاہیے. فیملی سپورٹ کرتی ہے, فرینڈ سپورٹ کرتے ہیں, اور آئی ایم آلویز دیر. کسی نے بھی اگر مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے, آئی ایم آلویز دیر ٹو سپورٹ, اور کوئی کسی بھی طرح کا سوال کرنے میں. اور دیٹس آل. آئی تھنک دے نیڈ ٹو ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو ایکچولی. بالکل, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا. تھینک یو سو مچ.